میں نے سنا اللہ کی رسی، احساس کا رشتہ۔ شعوری ارتکاز سے جب کوئی خیال ذہن پہ نقش ہو جائے تو یہ نقش کامل وجود کہلاتا ہے۔ اس وجود کی موجودگی کا گہرا تصور احساس ہے۔ ایک لطیف احساس نے بہت قریب سے اس کے ادراک کو چھوا۔ حواس کی زنجیر سے بندھے تمام احساسات یکجان ہو گئے۔ اس کے لیے یہ احساس کہ اس کا معبود اس کی طرف متوجہ ہے سب سے پرکیف حقیقت تھی۔ اس نے نگاہ محبوب کی حدت محسوس کی۔ حدت نے مشعل کی صورت اختیار کر لی، جس کی روشنی نے ایک عالم کو منور کر دیا۔ نگاہ نے اس روشنی میں جو کچھ دیکھا سب پہ اللہ کندہ تھا۔ آگہی ہوئی کہ اللہ کی رسی ہی محبت کے احساسات کی ڈور ہے، جس کے ہر بل پہ محبوب کے لمس کی چھاپ ہے۔ یہی رسی تو اللہ کی وائبریشن ہے۔ یہ میری سانسوں کا تسلسل ہی تو ہے جس کا سرا اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ پردے کے اس یا اس پار ماں ورائے حواس محبوب کا ساتھ باعث اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ القرآن۔ صاحب شہود خواتین و حضرات اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ فطرت کا ردھم اتحاد ہے۔ اس مخفی آواز کو نہ سننے والا تفرقے کی بنیاد رکھ کر فطرت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو لوگ تفرقے کی بھینٹ چڑھ گئے، شک آیا، اپنا مال خریدا اور لے کر چل دیا۔ آپ شک کے نزدیک کیوں گئے؟ آپ نے اپنا چڑھاوا بھی دے دیا، اپنا ذہن اور سوچ سب دے دیا۔ اتحاد و یگانگت کی قوت منتشر ہو گئی۔ رہنما نے اپنے الوداعی خطاب میں فرمایا، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں میں بغیر نام لے کے آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو بات پردے میں کی جاتی ہے اس کا مفہوم اندر میں یہاں ذہن کی اسکرین پر لکھا جاتا ہے۔ پکڑ لو اللہ کی رسی کو متحد ہو کر، تفرقوں سے آزاد ہو کر۔ جس طرح سوت یا ریشم کے مختلف دھاگوں کی کثرت کے آپس میں پیوست ہونے سے ایک رسی تشکیل پاتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرز فکر کو اپنانے والا بندہ افراد اور اشیاء کائنات کے تنوع کو ایک ہی ہستی سے منسلک دیکھتا ہے۔ ڈول کو رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا جاتا ہے، جس سے پانی کا حصول سہل ہو جاتا ہے۔ رسی آگاہ ہے کہ اس سے برتن باندھا گیا۔ برتن کو بھی شعور حاصل ہے کہ وہ کسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانی بھی منتظر ہے کہ اسے حاصل کیا جائے۔ ہر شے اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے وصف کو قبول کر کے ایثار کرتی اور خدمت گزاری میں مصروف عمل ہے۔ مثال میں الگ الگ 3 شعوروں کا بیان ہے: رسی، برتن، پانی۔ انسان اگر اللہ کی وائبریشن کو محسوس کر لے تو اس کا شعور تمام کائنات کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے آدمی کے شعور میں منفی یعنی شک کی وائبریشن پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں شک نہیں وہاں تفرقہ نہیں۔ الہی تعلیمات کو اپنانے سے تفرقے کی نفی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ
رہنما نے ایک خاتون سے فرمایا، تم ایک بت کی پوجا کرتی ہو، اگر یہ بت آنکھوں کے سامنے نہ رہا کیا کرو گی؟ وہ رو پڑی۔ رہنما نے فرمایا، آپ میری بات سمجھی نہیں، اللہ کو اپنے اندر میں محسوس کریں ورنہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ رہنما کی تعلیم کا انداز دل نشین ہے۔ اکثر آدمی کو جانور کی مثال سے سمجھاتے۔ الوداعی خطاب میں پینگوئن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ 2 ٹانگوں سے پانی میں چلتے ہیں، دیکھے ہیں آپ نے، اور ان کے بچے بھی 2 ٹانگوں سے چلتے ہیں، مجھے تو وہ سب سے خوبصورت لگتے ہیں چلتے ہوئے، آپ سب کو بھی اچھے لگتے ہوں گے۔ رہنما سے تعریف سن کر میں نے پینگوئن پہ تحقیق کی تو مجھے اس کے خصائص کا علم ہوا۔ ان کا گروہی نظام بہت مضبوط ہے۔ سرد موسم کے یہ جانور موسم کی سختی کا مقابلہ ایک دوسرے کے جسم کی حرارت سے کرتے ہیں۔ بحیثیت پارٹنر مرتے دم تک ایک کے ہو کر رہتے ہیں۔ بہترین والدین ہوتے ہیں، ایک آواز پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 5 مئی 2014 کو ایک جوابی خط میں رہنما نے مجھے نصیحت فرمائی، کوشش کریں کہ سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد پر سچے دل سے سب عظیمی بہن بھائیوں کا عمل ہو، اور اللہ تعالی ہمیں صوم و صلات کا پابند کریں۔ یہاں ہمارے قواعد و ضوابط کی شق نمبر 11 پیش کی جا رہی ہے۔ کسی دوسرے سلسلے کے طالب علم یا سالک کو سلسلہ عظیمیہ میں طالب علم کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ شق نمبر 13 کا مطالعہ بھی کیجیے۔ اس شق کا ایک جز یہ ہے، کوئی فرد اپنی مرضی سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک خواہش کا اظہار رہنما نے 2025 کے اپنے الوداعی خطاب میں اس طرح فرمایا، میری دعا ہے میرے جتنے بچے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اللہ ایسا کرے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ سب بچے میرے پاس رہیں۔ آپ کہیے آمین۔ سلسلہ عظیمیہ ہمارا گھر ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا پاسبان خود ہوتا ہے۔ کسی باشعور فرد کو گھر میں ٹوٹ پھوٹ گوارا نہیں ہوتی۔ رہنما کی طرز فکر ہمارے اندر میں متحرک اور روشن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسباق کی پابندی کے ساتھ رہنما کی کتب میں موجود علوم کے موتی تلاش کریں۔ کسی ساتھی میں صلاحیت کی کمی ہے تو دیگر بہن بھائیوں کو چاہیے علم کے حصول میں ایک مخلص دوست کی طرح معاونت کریں۔ کارواں کے ساتھ سفر کرنے کا ثمر یہ بھی ہے کہ شریک سفر کی کوئی چیز کھو جائے تو دوسرا ساتھی گمشدہ اثاثہ ڈھونڈ لاتا ہے۔ اختلافات، فرقہ بندیاں، انتشار خانہ جنگیوں کو جنم دیتے ہیں۔ انتشار کے آتش فشاں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ خیالات کی شکست و ریخت میں کیے گئے غلط فیصلوں کے نتائج لازماً بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس سے مخالفین اور طاغوتی قوتوں کو غلبہ حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ انتشار سے پاک، یقین کی روشنی سے منور ذہن اپنے بلند نصب العین کے حصول سے ایک لافانی قوت بن کر ابھرتے ہیں۔